کمیٹی کا لفظ سامنے آتے ہی جو خیال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کا آتا ہے، اور رویت ہلال کمیٹی سے ہمارے ذہن میں ہمارے ایک محلے دار کا سراپا گھومنے لگتا ہے۔ موصوف چاند دیکھنے کے بڑے شائق تھے اور اپنے پاس ایک دبئی پلٹ دوربین بھی رکھتے تھے۔ رمضان اور عیدین کے موقع پر دوپہر ہی سے چھت پر کھڑے ہو جاتے، سو لوگ اس دن چاند کم اور انہیں زیادہ دیکھتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چاند کو اکثر بادل گھیر لیتے، مگر موصوف خود کو چاند کا نعم البدل سمجھ کر اہل محلہ کی دلجوئی کرنے نمودار ہو جاتے۔ صاحب کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ چاند نے نہ بھی نکلنا ہوتا یہ تب بھی چھت پر نکل آتے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اہل محلہ نے چاند دیکھ کر کم اور انہیں دیکھ کر زیادہ عیدین منائی۔ جس طرح رویت ہلال کمیٹی والے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے مصداق چاند سے اس وقت تک مذاکرات جاری رکھتے ہیں جب تک چاند ہار مان کر ان کی ہاں میں ہاں نہ ملا دے، اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی چاند تک چاند کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر اپنی دوربین کے زور پر اسے نظر آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن چاند ان سے کیسے مجبور ہو جائے؟ وہ تو کسی جنگ اور سپہ سالار کی طرح پاکستان میں داخل ہوتا، پہلے پشاور فتح کرتا اور پھر اگلے دن دیگر علاقوں میں چڑھائی کرتا۔ خیر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ حصول پاکستان کے بعد کشمیر کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے کشمیر کی محبت میں چورن سے لے کر گھی تک ہر چیز کشمیری بنا دی ہے اور اسے ہمیشہ محبت سے کھاتے ہیں۔ کشمیر سے ہماری محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے کشمیر آزاد ہونے تک ادھار بند کر رکھا ہے۔ جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے تو ہمیں کشمیر کمیٹی میں پورا کشمیر نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں کشمیر سے زیادہ کشمیر کمیٹی سے پیار ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں ہونے کی وجہ سے دشمن اب تک اس پر قابض ہے، مگر کشمیر کمیٹی پر ہمیں کسی کا قبضہ منظور نہیں۔ جمہوری نظام کسی بھی ملک کے لیے سود مند تصور کیا جاتا ہے اور جمہوریت کا حسن کمیٹیاں ہیں۔ اعلیٰ سطح پر جو کمیٹی اور کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں ان کا مقصد کسی مسئلے کے حل کے لیے پانی میں مدھان ڈالنا ہوتا ہے۔ کمیشن یا کمیٹی کے قیام کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عوام مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر مطمئن نہ بھی ہوں تو خاموش ضرور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کا انتخاب میں ہونے والا نقصان پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کمیٹی کے حوالے سے ہمیں اپنے محلے کے وہ شیخ صاحب شدت سے یاد آتے ہیں جن کے پاس ہم قطرے قطرے کا دریا بنانے کی دھن میں کمیٹی ڈالتے وقت یہ بھول گئے کہ ہر دریا سمندر میں گرتا ہے اور ان کے چکر میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری کمیٹی تو نہ نکلی، البتہ شیخ صاحب دبئی نکل گئے، اور جن کے لیے ہم تنکا تنکا جوڑ رہے تھے مجبوراً ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر جان چھڑانا پڑی۔ آخر میں ہم کسی بھی کمیٹی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ یقین دہانی کے لیے یہ وضاحت کافی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کسی محلے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے۔ محلے میں ایک شخص بیمار ہوا تو حکیم صاحب نے علاج کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں، مگر گھر والے اسے بڑے ہسپتال میں لے گئے۔ چند دن بعد مریض اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حکیم صاحب تعزیت کے لیے گئے اور لواحقین میں سے کسی سے پوچھا کہ کتنا خرچہ آیا۔ انہوں نے بتایا کہ لاکھوں لگ گئے ہیں۔ حکیم صاحب کہنے لگے، یہی کام میں چند ہزار میں کر سکتا تھا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔